آج کا ایک اور اہم موضوع جو ہے وہ پاکستانی سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ جنگ تھی پاکستان بھارت کی، پھر ایران اسرائیل کے اس بیچ میں سیاسی منظرنامے پر زیادہ گفتگو ہو نہیں سکی، لیکن آج بہت بڑی خبر یہ آئی کہ جب محترمہ علیمہ خان صاحبہ سے ایک صحافی نے سوال پوچھا جس طرح سے کے پی اسمبلی میں بجٹ پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، علی امین گنڈا پور کے کردار کے اوپر ورکر سپورٹر سوال اٹھا رہا ہے اور ان سے ملاقات کیے بغیر یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ بجٹ پاس کر لیا گیا، حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کی پارٹی کے بقول کہ ان سے ملاقات ہو، ان سے منظوری لی جائے تو بجٹ پاس ہوگا۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے اندر قیادت کے اندر، سوشل میڈیا، ورکر سپورٹر کے اندر ایک اضطراب ہے، ایک پریشانی ہے، اور اسی کو محسوس کرتے ہوئے آج جب علیمہ خان صاحبہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ جو کچھ ہوا کے پی اسمبلی میں اس سے مراد یہ لی جائے کہ مائنس عمران ہو چکا ہے، تو وہ قدر توقف کے ساتھ کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال یہی ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو قیادت ایرانین ایمبیسی گئی پی ٹی آئی کی، ان کے لیے سوچتی ہوں کہ ایران والے کیا سوچتے ہوں گے، جو اپنے لیڈر کے لیے نہیں کھڑے ہوئے وہ ہمارے لیے کیسے کھڑے ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جب ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے احتجاج کرتی تھیں، گھنٹوں پہروں بیٹھی رہتی تھیں، تو کے پی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ وہ کیوں نہ اڈیالہ کے باہر آئے احتجاج کرنے کے لیے کہ ملاقات کروائی جائے، انہوں نے کیسے عمران کو مائنس کر کے اس بجٹ کی منظوری کی جانب وہ آگے بڑھے ہیں۔ گو کہ برسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی یہ پروسیس میں ہے، لیکن صورتحال سب کے سامنے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر سیاستدان جناب فواد چوہے صاحب سے۔ فواد صاحب خوش آمدید۔ فواد صاحب، اصولی طور پر جو علیمہ بی بی نے اعتراف کیا بہت ہی پریشانی کے ساتھ اور بڑے دکھ والے لہجے کے ساتھ، اس سے کیا مراد لی جائے؟ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ آپ بھی اس معاملے پہ تبصرہ کر رہے ہیں حالیہ 2-4 دنوں میں۔ لیکن یہ تو جسٹ ایک اور ریفلیکشن ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت ڈیسیژن میکنگ پروسیس کس قدر فلاڈ ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر ایک اس کا شکار ہے غیر یقینی کا، یہ اس کا صرف ایک اور ایویڈنس ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب کے پاس یہ سارے لائرز ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہیے تھا نا عمران خان کو کہ بجٹ پاس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ میں نے تو اس لیے یہ کہا تھا کہ ممکن نہیں ہوگا اسمبلی کے لیے اگر وہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، اور اگر عمران خان یہ سوچ سمجھ کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس نتیجے میں حکومت ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، تو پھر تو دیکھیں عمران خان کے فیصلے کو منوان تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ تمام جو لوگ ہیں وہ تو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، اور بہت بڑی ناکامی ہے علی امین گنڈا پور کی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی کہ وہ آج 2 سال سے عمران خان کو رہا نہیں کروا سکے۔ 1.5 سال ہو گیا انہیں اب اقتدار میں۔ ان کا ایک ہی کامیابی کا کرائیٹیریا اور ناکامی کا کرائیٹیریا ہے، کیا عمران خان کو وہ ریلیز کرا پائے ہیں یا نہیں کرا پائے۔ وہ نہیں کرا پائے، ان کی ناکامی ہے۔ باقی یہ آئی تھنک کہ باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں، جو ایک ڈسگرنٹلڈ ہے ورکر، اس وقت مایوس ہے۔ اب خان صاحب نے خود بھی جو فیصلے کیے ہیں اس کے نتیجے میں انہوں نے پولیٹیکلی میچور لوگوں کو ایسے ٹاسک دیے ہیں جو وہ پورے نہیں کر سکتے تھے، اور آج جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو حالت ہے اس میں بہت بڑا ان فیصلوں کا بھی ہاتھ ہے جو ان لوگوں کو لگا کے کیا گیا۔ آپ مولانا فضل الرحمان کے اوپر تو آپ اعتماد درکنار، آپ شاہ محمود قریشی کے اوپر کی ذرا پولیٹیکل حیثیت بتائیے مجھے، پارٹی میں کیا ہے، محمود الرشید کی کیا ہے، اعجاز چودھری صاحب کی کیا ہے، یاسمین راشد کی کیا ہے، کیا ان لوگوں کا ان پٹ لینے کی کبھی ضرورت بھی محسوس کی گئی کہ یہ 2 سال سے جیل میں ہیں، پھر باقی لوگ جو پولیٹیکل پرزنرز جیلوں میں ہیں ان سے کبھی کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ تو ایک تو ایسے لوگوں کو لگایا گیا جن سے خود کچھ سیاسی تجربہ نہیں تھا، اور وہ اسی پہ نہیں ہے، وہ کسی ایسے بندے کو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جن کا تجربہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، انہوں نے کس وقت جو ہے یہ جو جیل میں لوگ قید ہیں ان کے پاس جانا چاہیے تھا نا، اور پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ اس کے بارے میں بڑے فیصلوں سے پہلے ان لوگوں کا ان پٹ ہی نہیں لیا جاتا۔ عمران خان کے پاس جانے سے پہلے ان لوگوں سے مل کے آنا ضروری تھا کہ وہ بتائیں کہ عمران خان کو کہ وہ ان کی کیا خیالات ہیں۔ تو یہ تو پارٹی ایک بالکل تباہ و برباد ہو گئی، اور صرف اس لیے تباہ و برباد ہو گئی ہے کہ جو بڑے عہدوں کے اوپر لوگ لگائے گئے ہیں وہ ٹوٹلی انکیپیبل ہیں ڈیلیوری کے۔ میں نے تو پچھلی میٹنگ میں بھی خان صاحب کو یہی کہا کہ آپ دیکھ لیں کتنے دیر آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان کے ہوتے ہوئے مجھے تو کوئی امید نہیں کہ کوئی اسٹریٹجی بن سکے۔ حکومت تو بری ہے ہی،
ظلم جو ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, عدالتیں تو قید ہیں ہی, بٹ انہی سچویشن میں پھر آپ نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے. فی الحال جو صاحب یہ درست آپ نشاندہی کر رہے ہیں. ہمارے سے پہلے پروگرام جب بھی آپ آئے اسی موضوع پہ آپ نے بڑا تفصیل سے بات کی ہے, مولانا کے بارے میں بھی. آپ ان سے ملتے رہے, باقی قیادت تو ان کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہی قائم نہیں کر سکی. لاہور میں آپ شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کرتے ہیں, شاید ہی ان سے کبھی کسی نے ملاقات اس طرح سے کی ہوئی دیگر رہنماؤں کے ساتھ. پھر نئی اپوائنٹمنٹس یہاں کی گئی ہیں پاکستان بھر میں, پنجاب میں, وہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کی گئی ہیں, خود اسی دستیاب قیادت نے کی ہیں. لیکن یہ علی امین کے اوپر اب بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے, کیا ان کی یہ مجبوری بن گئی تھی یا وجہ کچھ اور تھی کہ علی امین نے بغیر ملاقات کے ہی یہ کام کر دیا؟ دیکھیں, علی امین چیف منسٹر ہیں, وہ چاہتے ہیں حکومت کنٹینیو رہے اور ہم جو ہے وہ اقتدار میں رہیں. لیکن اگر یہ حکومت عمران خان کو باہر نہیں لا سکتی تو تحریک انصاف کے ورکر کو کیا دلچسپی ہے کہ یہ حکومت رہے یا نہ رہے. بالکل. علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں یا نہ رہیں, میرا یا جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے جو عمران خان سے جڑا ہوا ہے, اس کا تو یہ کنسرن نہیں ہے نا کہ حکومت رہے یا نہ رہے, اور اس طرح سے ممبر پارلیمنٹ میں رہیں یا نہ رہے. میرے خیال میں اگر یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر تو دیکھیں, ہم نے جو پہلے اسٹریٹجی بنائی تھی وہ بڑی کامیاب اسٹریٹجی تھی جب ہم باہر آئے سسٹم سے, اور ہم نے بہت بڑی موومنٹ کھڑی کی. اب بھی اگر یہ لوگ نہیں ڈیلیور کر سکتے تو ان کو باہر آ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. اس موضوع پہ آنے والے دنوں میں پروگرام میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے. کل جب ایران نے قطر میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا تو ایک شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے وہ ہوا میں تھا, ایک مسافر طیارے میں تھا. 2 گھنٹے کم از کم وہ ادھر سے ادھر ہوا میں معلق رہا. اس نے وہاں کیا دیکھا؟ فلائٹ میں رہتے ہوئے ٹی وی کی سہولت بھی موجود تھی, انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود تھی, اور وہ شخص کیا دیکھ رہا تھا, کیا سن رہا تھا, کیا سمجھ رہا تھا, اس پہ کیا بیت رہی تھی, اس شخص کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں. ان کا نام ہے فخر عالم, پاکستان کے معروف اداکار, ایکٹر, ٹی وی ہوسٹ, اینکر, پائلٹ, پوری دنیا کے گرد چکر لگایا ہوا ہے خود بھائی صاحب نے جہاز اڑا کے. تو فخر عالم صاحب, یہ ایک ذرا منفرد پہلو تھا اور ناظرین جاننا چاہتے تھے کہ آپ پہ کیا گزری, آپ تھے کہاں اور کہاں پہنچ کے آپ کو علم ہوا کہ حملہ ہو گیا ہے, آس پاس مسائل بھی دیکھے آپ نے, وہ صورتحال تھی کیا جہاز کے اندر ایک مسافر کے اوپر جو خود پائلٹ رہا ہو؟ جی السلام علیکم. ایک تو بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا. اور بالکل ہم جی کل EK226 سین فرانسسکو سے دبئی آ رہی تھی, اور لینڈنگ وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ان جہازوں کے اندر ایک انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس لائیو ٹیلی ویژن بھی ہوتا ہے, پلس موونگ میپس بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جہاز کہاں ہے, آپ اپنی ڈیسٹینیشن سے کتنے فاصلے پہ. تو میں کیونکہ بحیثیت خود بھی پائلٹ ہوں تو میں مانیٹر کرتا رہتا ہوں چیزیں. تو میں نے اسکرین کے اوپر دیکھا کہ 50 منٹس ٹو ڈیسٹینیشن, یعنی 50 منٹ میں جہاں طیارہ جو تھا اس نے دبئی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا تھا. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.